لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رب العزت ہو رہا ہے جس میں مومنین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے. اس کے بعد سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں مومنین کی علامت اور نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ مومن کون ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ساری مستقل علامتیں بتائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ 15 منٹ کی گفتگو ہے، بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے. کیا دیکھیں، اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک اصول دین اور دوسرے فروع دین. بچپن سے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں اصول دین، یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پھر قیامت. اسی طرح اس کا فروع دین یعنی دین کی شاخیں بھی کئی ہیں، مگر جو ہمیں بچپن میں یاد کرایا گیا وہی 10 تھیں. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی و تبرہ. کہا کہ جو اصول دین ہے وہ عقیدہ ہے، جو فروع دین ہے وہ اعمال سے متعلق ہے. اچھا، اس زمانے میں اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عمل اور عقیدہ ان دونوں میں سے زیادہ ضروری کون ہے؟ آیا عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا اعمال زیادہ ضروری ہیں؟ کہا دیکھیں، ان دونوں میں سے زیادہ ضروری کون سا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ انسان بغیر عقیدے کے کتنا ہی اعمال کر لے، اس کا اعمال قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کا آخری نبی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان نمازوں پہ نماز پڑھتا رہے، روزے پہ روزے رکھتا رہے، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اگر صفا اور مروہ کے میدان میں سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، مگر اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی غلاف کعبہ کفن ہو، حرم میں موت آئے، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہا کہ عقیدے کے بغیر تو گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، تو کیا صرف عقیدہ کافی ہے پھر اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عقیدہ ہے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ نے درخت دیکھا ہوگا، درخت میں 2 چیزوں پہ آپ غور کیجئے. درخت میں آپ کو جڑ بھی نظر آئے گی اور درخت میں آپ کو شاخیں بھی نظر آئیں گی، اور دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. جڑ کا کام یہ ہے کہ زمین سے غذا لیتی ہے اور شاخوں تک پہنچاتی ہے. اب جتنی غذا پہنچاتی ہے شاخیں اتنی گھنی ہوتی جاتی ہیں، اتنی پھیلتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح سے شاخ کا بھی کام ہے کہ سورج سے اپنی غذا لیتی ہے، ہواؤں سے اپنی غذا لیتی ہے اور جڑ تک پہنچایا کرتی ہے. اور جب جڑ میں آتی ہے تو تنا بھی، جڑ بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی کہ جتنی جڑ مضبوط ہوگی شاخیں اتنی ہی گھنی ہوں گی، شاخیں اتنی ہی پھیلی ہوں گی. اب بھائی سمجھ لیے، جڑ ہے عقیدہ، شاخیں ہیں اعمال. یعنی عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا،
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اللہ کی توحید پہ، نبی کی نبوت پہ، اہل بیت ائمہ کی ولایت پہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، اعمال بھی اتنے ہی پھیلتے چلے جائیں گے، اعمال بھی انسان اتنا ہی وسیع کرتا چلا جائے گا، اور اعمال جتنا وسیع ہوگا، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پہ جتنا عمل ہوگا، اہل بیت سے محبت بھی اتنی ہی بڑھتی چلے جائے گی۔ اب یہاں پہ حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی مثال یاد آ رہی ہے، وہ عرض کرتا چلوں، انہوں نے اس جگہ پہ ایک مثال دی تھی، کہا سفر آپ بھی کرتے ہیں، ایک انسان کو سفر درپیش ہے، اعظم گڑھ سے دلی تک کا سفر کرنا ہے ٹرین سے، کہا کہ اب بتائیے اگر پوری ایک جماعت لے کے چل رہا ہے دلی کے لیے، تو جب ٹرین پہ سوار ہوا تو اسے زیادہ ضرورت کس کی ہے، انجن کی یا ڈبے کی؟ زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ کہا کہ ڈبے کی ضرورت ہے، تاکہ چونکہ لوگ زیادہ ہیں لوگ اس میں بیٹھ سکیں۔ ہم نے کہا کہ سب لوگ ڈبے میں بیٹھ گئے لیکن انجن ہی نہیں ہے تو کیا بندہ دلی پہنچ جائے گا؟ کہا نہیں پہنچ سکتا۔ کہا انجن کی زیادہ ضرورت ہے، کہا ٹھیک ہے انجن ہے مگر اب ڈبہ ہی نہ ہو تو پھر لوگ بیٹھیں گے کہاں پر؟ بھائی دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اب مثلا اسی ٹرین میں کوئی صاحب آ گئے اور آ کے انہوں نے دماغ لگایا، آ کے دیکھا کہ ٹرین میں جو سیٹ ہے سب بھری ہوئی ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیچارے نے ایک افواہ پھیلا دی کہ ٹرین میں ایک سانپ آ گیا ہے، دیکھے کسی کو کاٹ نہ لے۔ ٹرین میں جیسے ہی سانپ کا شور ہوا اب افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اس ڈبے کو چھوڑ کے لوگ دوسرے ڈبے میں چلے گئے۔ انہوں نے جب شارٹ کٹ میں دیکھا واہ یہاں تو بالکل ڈبہ خالی ہے، سیٹ خالی ہو گئی، آرام سے چادر لیا، آرام فرمانے لگے، اور جب آرام سے سو گئے، سویرا ہوا، ٹی ٹی نے آ کے ان کو بیدار کیا کہ بھائی اٹھ جائیے۔ انہوں نے اٹھ کے انگڑائی لی اور کہا کہ میں تو بڑے سکون سے دلی آ گیا۔ کہا بھائی دلی کہاں، آپ تو اعظم گڑھ میں ہی ہیں، آپ تو اعظم گڑھ میں ہی ہیں۔ کہا اعظم گڑھ میں کیسے، ٹرین نہیں چلی؟ کہا ٹرین تو چلی ہے مگر چونکہ اس ڈبے میں سانپ آ گیا تھا لہٰذا اسے کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے، اسے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، ٹرین اپنی منزل پہ چلی گئی ہے۔ یعنی انسان کو اگر منزل تک جانا ہے تو پھر اسے لوگوں کے ساتھ ٹرین کے ڈبے میں بیٹھنا ہوگا، اور ڈبے کا بھی ٹرین کے انجن سے متصل ہونا ضروری ہے، ٹرین کے ڈبے سے متصل ہونا ضروری ہے، اور جب یہ متصل ہوگی تبھی سفر آگے بڑھے گا۔ یعنی اگر ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اگر ہمیں حقیقی منزل تک پہنچنا ہے تو پھر ہمیں ایسے سے متمسک ہونا چاہیے جو ہمیں حقیقی منزل تک لے کر جائے۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر راستے میں کسی شارٹ کٹ سے منزل تک پہنچیں گے تو پھر ثقیفہ کی وادیوں میں گم ہو جائیں گے، غدیر کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ کہا اگر اللہ کے بتائے ہوئے مین راستے ہی کو ہم چھوڑ دیں گے، شارٹ کٹ کے چکر میں پھر ہم کسی ایسے راستے میں بھٹک جائیں گے جہاں کی رہبریت خود مرکزیت نہیں رکھتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی ہونا ضروری ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ آج جو شور مچاتے ہیں کہ صرف اعمال کی زیادتی پہ جو شور مچاتے ہیں کہ ہم تو اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت تک پہنچ جائیں گے، ان کو یہ عبادت کام نہیں آئے گی، اور جو صرف عقیدے کے بیس پہ آج ہوا میں پروازیں کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ہمارے لیے تو بس کافی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کہا یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے مولا خود کہتے ہیں، ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نماز کو حقیر سمجھے، اسے سبک سمجھے، ہلکا سمجھے، ہمیں اس کو ہماری شفاعت نہیں مل سکتی ہے، ہماری شفاعت یقیناً اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، میں نے کہا کہ اللہ مومنین کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور سب سے پہلی جو نشانی بیان کی ہے وہ یہی بیان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا تو مومن کے لیے شرط اول ہے، دراصل نماز میں خضوع اور خشوع کا ہونا کامیابی کا اعلان ہے، خضوع اور خشوع کا ہونا یہ کامیابی کا اعلان ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ
ہم اور آپ کسی عالم کی جب بات سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں، اگر نبی کی یا امام کی بات سنیں گے تو بھلا اس پہ عمل نہ کریں گے۔ ہم اگر جس سے محبت کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کو یہ چیز بہت پسند ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی محبوب کی خوشی کے لیے اس عمل کو انجام دے جس سے میرا محبوب خوش ہو رہا ہو۔ ہم ہیں اپنے مولا کے چاہنے والے، آئے ذرا دیکھیں ہمارے مولا کو کیا پسند ہے۔ ہمارے مولا ہیں، مولا کائنات، فدق میں آپ کنواں کھود رہے ہیں، دنیا عورت کی شکل بنا کے ہمارے مولا کے قریب آئی اور مولا کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا یا دنیا طلقتک ثلاثا غری غیری، دنیا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی ہے، جا جا کر کسی اور کو دھوکہ دے، علی تمہارے بس میں آنے والا نہیں ہے۔ جا جا کر کسی اور کو دھوکہ دے، علی تمہارے بس میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کو مولا نے اتنا حقیر جانا کہ مولا نے دنیا کو طلاق دے دی۔ آئیے مولا سے پوچھے مولا دنیا آپ کی نظر میں اتنی حقیر ہے، مولا دنیا میں آپ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے؟ مولا نے کہا نہیں، دنیا میں مجھے 2 قدم بہت پسند ہیں۔ کہا 2 قدم بہت پسند ہے۔ کہا کون سے 2 قدم؟ مولا کہتے ہیں پہلا قدم نمازی کا مصلی کی طرف بڑھتا ہوا قدم، اور دوسرا صلہ رحمی کے لیے بڑھتا ہوا قدم۔ یہ 2 قدم مجھے بہت پسند ہے۔ تو اب جو علی کا چاہنے والا ہے، علی کی محبت کا دم بھرنا والا ہے، اسے کچھ پسند ہو یا نہ ہو، یہ 2 قدم تو ضرور پسند ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ کہا یہ 2 قدم تو اسے ضرور پسند ہوں گے۔ نماز ہمارے مولا کی کتنی عظیم خواہش کا نام ہے، اور صرف نماز نہیں، نماز میں خضوع اور خشوع کا ہونا۔ اچھا دیکھیں، خضوع اور خشوع کا تعلق بھی، خضوع کا تعلق ہمارے بدن کے ظاہری اعضاء سے ہے، اور خشوع کا تعلق ہمارے دل سے ہے کہ دل میں عاجزی کتنی ہے، نماز میں کتنا محو ہے، نماز کی طرف اس کا دھیان کتنا ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے بھی نمازی ہیں، جیسے نبی کریم کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی سے کھیلتے چلا جا رہا ہے، کھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا اگر اس کے اندر، اس کے دل میں خضوع اور خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی اس کا پتہ چلتا، اس کے اعضاء سے بھی پتہ چلتا، ظاہراً دیکھنے سے بھی پتہ چلتا کہ کتنا خشوع ہے اس کے اندر۔ نبی کریم مسجد میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اب وہی نماز 120 کی اسپیڈ ہے، اور نہ صحیح سے رکوع ہو رہا ہے، نہ صحیح سے سجدہ ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس نے نماز کو تمام کیا۔ نبی نے کہا کہ اس نے اس تیزی سے نماز کو تمام کیا کہ نہ صحیح طریقے سے رکوع ہوا، نہ صحیح طریقے سے سجدہ ہوا۔ اس نے تو ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوا زمین پہ چونچ مارتا ہے، جیسے کوا زمین پہ چونچ مارتا ہے۔ اس کے بعد سے نبی نے کہا کہ اگر یہ اسی عالم میں مر جائے تو پھر وہ میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ یعنی نماز میں خشوع کا ہونا اتنا ضروری ہے، توجہ کا ہونا اتنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہماری کامیابی کا اعلان کر رہی ہے، نماز ہماری کامیابی کا اعلان کر رہی ہے۔ اچھا، اس خضوع اور خشوع کو اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم سیکھیں کس سے؟ کہا اللہ نے ایسے ذریعہ، ایسے وسیلے بنائے ہیں جو تمہیں بتائیں گے کہ نماز میں خشوع کیسے ہوتا ہے، نماز میں خضوع کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، صفین کا میدان ہے، ایک طرف سے تیروں کی بارش ہے، ایک طرف سے مولا کا مصلی بچھا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے تو سیرت اہل بیت میں دیکھیں، جہاں پیروں سے تیر نکل رہا ہے، نماز کے وقت مولا کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو سیرت امام حسن کو دیکھیں، جہاں حالت نماز میں آپ کا مصلی کھینچا جا رہا ہے مگر نماز پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو سیرت امام حسین میں دیکھیں، جہاں گلے پہ خنجر چل رہا ہے مگر سجدے میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اگر سیکھنا ہو تو ہمیں سیرت سید سجاد کو دیکھنا ہوگا، جہاں نماز ایسی ہے کہ ابلیس اژدہے کی شکل میں آپ کے پیر کے گھٹنے کو اپنے دہن میں رکھ رہا ہے، مگر میرے مولا کی توجہ ایسی ہے کہ توجہ نماز سے ہٹ ہی نہیں رہی ہے۔ ابلیس رسوا ہو کے ہٹ گیا، نماز سے توجہ نہیں ہٹی، ہاتف کی ندا آ گئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم عابدین کی زینت ہو۔
اب دیکھیں ہم جیسے لوگ گھر میں زیادہ نماز پڑھنے والے مثلاً نہیں ہیں، باپ کبھی کبھی نماز پڑھ رہا ہے، بھائی کبھی نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک بھائی مستقل نماز پڑھ رہا ہے، تینوں وقت پانچوں وقت کی نماز جا کے پڑھ رہا ہے، اب لوگ کہیں کہ بڑا نمازی لڑکا ہے، بڑا نمازی بھائی ہے، یعنی بے نمازی لوگوں کے بیچ میں نمازی بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کے ائمہ کے درمیان اگر زین العابدین کا لقب مل رہا ہے تو ہمارے چوتھے امام کو مل رہا ہے۔ ہر امام عابد ہے، عابدین کی زینت کا نام سید سجاد ہے۔ ابلیس آ کے آپ کے پیر کے انگوٹھے کو اژدہے کی شکل میں اپنے منہ میں رکھے چوس رہا ہے، مگر مولا کی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آئے ذرا ابلیس سے سوال کیا جائے، ابلیس تو آیا امام کو نماز کی حالت میں توجہ ہٹانے کے لیے، تو ابلیس تم نے یہ اژدہے کی شکل ہی کیوں اختیار کی؟ تیرے بس میں تو تھا تو اور کوئی بھی شکل اختیار کر لیتا، آ کے نماز سے توجہ کو ہٹاتا۔ تو عجب نہیں ابلیس آواز دے کہ اس سے پہلے مجھے جب جناب آدم کو بہکانا ہوا تو میں یہی شکل بنا کے گیا تھا، اور ابلیس کے باطل گمان میں یہ بھی تھا کہ میں نے جناب آدم کو بہکا دیا اور انہیں جنت سے نکال دیا، لہذا ابلیس نے اژدہے کی شکل بنائی اور ہمارے چوتھے امام تک آیا، مگر جلال امامت نے آواز دی ابلیس آدم کی منزل اور ہے، سجاد کی منزل اور ہے۔ ابلیس آدم کی منزل اور ہے، زین العابدین کی منزل اور ہے۔ ابلیس آیا، مولا اژدہے کی شکل بنا کر آیا، مولا دل میں کچھ تو خوف آیا ہوگا، لمحے بھر کے لیے بھی تو فرار کا خیال آیا ہوگا کہ نماز سے ہٹ جاؤں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ عجب نہیں میرا مولا کہے اگر کسی فرار کی اولاد ہوتا تو خیال آ بھی سکتا تھا، مگر میں تو اس کی اولاد میں سے ہوں جو 3 دن کی عمر میں کلہ ازدر کو چیر رہا تھا، کلہ ازدر کو چیر رہا تھا۔ مولا پھر بھی سانپ تو موذی جانور ہے، زہریلا جانور ہے، نقصان پہنچا دیتا، کچھ تو خیال آتا، کچھ تو بھاگنے کا تصور آتا، بھاگنے کا تصور نہیں آتا تو کم سے کم اتنا تو سوچ لیتے کہ نقصان نہ پہنچا دے۔ عجب نہیں پھر میرے مولا کہیں کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا رہبر ہوتا ہے تو سانپ کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے، سانپ کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے، مگر جو اللہ کا بنایا ہوا رہبر نہ ہو بلکہ مستقبل میں پنچایت کے ذریعے سے بننے والا امام و خلیفہ ہو تو سانپ کو دیکھ کر گھبرانا تو دور رونے لگتا ہے، اور ایسا روتا ہے کہ نبی کو کہنا پڑتا ہے لا تحزن، ڈرو نہیں خوف نہ کھاؤ، نبی کو کہنا پڑتا ہے۔ مگر جو حقیقی رہبر ہوتا ہے وہ نہ کسی جانور سے گھبراتا ہے نہ کسی لشکر سے گھبراتا ہے، کسی سے بھی نہیں گھبراتا۔ اگر ہمیں خضوع اور خشوع سیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہوگا، اہل بیت نے نماز کس طرح سے پڑھی ہے، اور الحمدللہ ان کے چاہنے والے انہی سے سلیقہ عبادت لے کے عبادت انجام دیا کرتے ہیں، انہی سے ہم نے زندگی کے ہر طریقے کو سیکھا ہے۔ ہم نے عزاداری بھی سیکھی تو انہی سے سیکھی، عبادت بھی سیکھی تو انہی سے سیکھی، کیونکہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا وہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عزادار بھی تھا۔ کون؟ ہمارے چوتھے امام۔ جتنی مولا نے عبادتیں کی اتنی ہی مولا نے عزاداری بھی کی ہے، جتنا مولا نے نمازیں پڑھی اسی طرح ہمارے مولا نے عبادتیں بھی کی ہیں۔ 35 برس آنسو بہانے والا ہمارا مولا۔ ارباب عزا ایک جملہ کہوں، اگر آنکھوں میں کوئی زخم ہو اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو ہمیں تکلیف ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آنسو میں آنسو نمکین ہوتا ہے، اس میں نمک پایا جاتا ہے، آنکھیں جلنے لگے گی۔ کیا کہیں 35 برس خون کے آنسو رونے والا ہمارا مولا سید سجاد۔ ارباب عزا ہم جب مجلس پڑھتے ہیں تو ہمارے گریے کے لیے ذاکرین کی ضرورت ہوتی ہے، نواخوان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آنے کے بعد ذکر کریں، مگر ہمارے مولا کو رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہر چیز ہی ہمارے مولا کے لیے ذاکر بن جایا کرتی تھی۔ اگر پینے کے لیے پانی بھی آ جائے تو وہ پانی ذاکر بن جایا کرتا تھا۔
میرا مولا پانی کو دیکھ کے تڑپ کے کہتا تھا کیف اشرب وقد قتل ابی عطشانا، میں کیسے پانی کو پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کو دیکھا، میرا مولا یہی کہتا کیف آکل وقد قتل ابی جوعانا، کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا شہید کر ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا بس مجلس ختم کر دی ایک سوال کرتے ہوئے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ آپ لوگ کربلا اتنا پڑھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کربلا میں سب سے عظیم مصیبت کیا تھی، آپ لوگ کیوں اتنا روتے ہیں، تو ہم میں سے کیا کہے گا؟ اگر مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کربلا کی سب سے عظیم مصیبت کیا ہے، تو میں کہوں گا کربلا کی سب سے عظیم مصیبت ہے عباس کا گھوڑے سے گرنا، کیونکہ حضرت عباس نے ذاکر کے خواب میں آ کے خود کہا تھا ذاکر تو میری مصیبت تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کہا مولا میں تو سب مصیبتیں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آنکھوں میں تیر کا لگنا بھی پڑھتا ہوں، بازوؤں کا کٹنا بھی پڑھتا ہوں۔ مولا نے کہا ارے میری مصیبت تو پڑھتا ہی نہیں جو بڑی عظیم ہے۔ کہا مولا کون سی مصیبت؟ کہا جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، مگر میں منہ کے بل زمین پہ آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے سب سے عظیم مصیبت کیا ہے، تو آپ کہیں گے سب سے عظیم مصیبت ہے علی اکبر کے سینے میں نیزے کا لگنا، کیونکہ اکبر جیسا بیٹا تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت بیٹا کہ غیر مسلم عورتیں اکبر کے سر کو نیزے پہ دیکھ کے کہتی تھی اللہ کرے اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اللہ کرے ماں پہلے مر گئی ہو۔ اگر کوئی پوچھے کربلا کی عظیم مصیبت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے عظیم مصیبت ہے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر کا چلنا، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ اگر کوئی پوچھے عظیم مصیبت کیا ہے، آپ کہیں گے حسین کا گھوڑے سے زمین پہ گرنا۔ مگر باب ازا آئیے ذرا پوچھیں اپنے وقت میں امام سے، امام سید سجاد سے، اے میرے مولا آپ تو کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، مولا ذرا آپ بتائیے کربلا میں سب سے عظیم مصیبت کیا تھی، سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ میرے مولا نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کھینچ کے کہا الشام الشام الشام۔ ارے نہ پوچھو وہ بازار شام، وہ دربار شام، ارے سب سے زیادہ ہمیں تڑپایا شام کے بازار میں، جہاں ہمیں ایسے گزارا گیا جیسے ترک و دیلم کے کنیز ہو، ہمیں رسیوں میں باندھ کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ شام میں استقبال ایسے ہوا سروں پہ پتھر، گرم پانی، آگ کے ٹکڑے، ارے میں کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزر گئی۔ جب میرا امامہ جل رہا تھا میرے ہاتھ بدھے تھے، میری سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی لا بھیا سجاد تیرے امامے کی آگ کو میں بجھا دوں۔ نہ پوچھو شام میں کیا گزر گئی، جہاں میری پھپھیاں منادی کی ندا، تماشائیو تماشا دیکھو۔ یہ اہل بیت رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا